الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا سیدی یا خیر خلق اللہ۔ حمد و ثنا کے بعد انتہائی واجب الاحترام بزرگوں اور دوستوں اور گھروں کے اندر سننے والے تمام احباب کی خدمت میں انتہائی ادب کے ساتھ سلام کا نذرانہ پیش کر رہا ہوں۔ اور جیسا کہ آپ سب لوگ بخوبی آگاہ ہیں اس بات سے کہ اس وقت کم و بیش پوری دنیا کے اندر مساجد بند ہیں اور مساجد کے اندر بچوں کی تعلیم وغیرہ یہ سارے سلسلے بند ہو چکے ہیں۔ تو ان مشکل حالات میں ہم سب کو، تمام امت مسلمہ کو بڑا تدبر اور غور و فکر کرنا ہوگا کہ ہمیں اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنی نسلوں کے لیے، ان کے اچھے فیوچر کے لیے کیا پلاننگ کرنی ہے، ان کو کس طرف لے کر جانا ہے۔ اور جب اللہ تبارک و تعالی اس وبا سے، اس آزمائش سے پوری دنیا کو چھٹکارا عطا فرمائے گا تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں پھر ایک مرتبہ یہ موقع عطا کرے گا کہ ہم اپنے اچھائی کے لیے، اپنے فیوچر کے لیے بہتر سے بہتر فیصلہ کر سکیں، کیونکہ اس وقت ساری کی ساری دنیا اپنے گھروں کے اندر قید ہو کر رہ چکی ہے اور ہمارے بچے ہمارے ہاتھوں کے اندر ہیں۔ تو اس لیے ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہم نے اس وقت سے جو ہمارے پاس موجود ہے کتنا فائدہ اٹھانا اور کیسے اٹھانا ہے۔ ہر بندہ اس بات کا تعین کر لے اور غور و فکر کرے، سوچے کہ ہم نے سابقہ زندگی میں، جو اس سے پہلے ہماری زندگی آزادی میں گزری، عیش و عشرت میں گزری، دنیا کے حرص و لالچ میں گزری، تو اس زندگی کے اندر ہم نے کیا پایا اور جو عرصہ ہم نے اپنے گھروں کے اندر گزارا اس سے ہم نے کیا سیکھا۔ تو ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ جو وقت ہے، وقت یہ انسان کے پاس بہت قیمتی تحفہ ہے، ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے، کیونکہ جو وقت ہاتھ سے گزر جاتا ہے، جو ٹائم گزر جاتا ہے، پھر وہ ہاتھ نہیں آتا۔ ہمیں اس وقت سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ گزشتہ جمعۃ المبارک پر بھی آپ کی خدمت میں نے تربیت اولاد کے حوالے سے کافی باتیں کی تھیں اور آج بھی چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ باقی سب لوگ جانتے ہیں کہ رمضان شریف کی آمد ہے اور کم و بیش 5-6 دن باقی ہیں، اور کوئی امید یا آثار ایسے نظر نہیں آتے کہ ہم پہلے کی طرح آزادی کے ساتھ مسجدوں میں جا کر 5 وقت نماز ادا کر سکیں، اور بالخصوص ماہ رمضان شریف کے اندر پوری امت مسلمہ کثرت کے ساتھ مساجد کا رخ کرتی ہے اور اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرتی ہے۔
لیکن اس دفعہ شاید یہ موقع ہمیں میسر نہ آئے۔ اگر ہمیں گھروں کے اندر ہی ماہ رمضان گزارنا پڑا تو ہمیں پھر مستقل مزاجی کے ساتھ، استقامت کے ساتھ ہم نے ماہ رمضان کو گزارنا ہے اور اپنے اندر لغزش یا کمزوری پیدا نہیں ہونے دینی، اور 5 وقت کی نماز جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تمام امت مسلمہ پر فرض ہے، نماز کے اندر کوتاہی نہیں کرنی۔ رمضان کے روزے فرض ہیں، فرائض کے اندر کوتاہی نہیں کرنی، یہ تمام مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ اور چونکہ آج کل جو حالات و واقعات جا رہے ہیں، یہ کڑی آزمائش ہے مسلمانوں کے لیے بھی اور ساری دنیا کے لیے بھی، تو ہمیں ایسے حالات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سے رجوع کرنا ہے سچے دل کے ساتھ، اور اپنے سابقہ گناہوں کی معافی مانگنی ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ اپنی اس کائنات پر، اپنے بندوں پر رحم کرم فرمائے اور اس وبا سے ہمیں نجات عطا کرے۔ تو بچوں کے حوالے سے 2-3 باتیں عرض کرنی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ بچے جو ہیں یہ ہمارا اصل سرمایہ ہیں۔ والدین، کوئی بھی والدین ہیں، سب کے لیے اولاد جو ہے وہ بڑا قیمتی سرمایہ ہے۔ تو ہمیشہ جو قیمتی چیز ہوتی ہے اس کی زیادہ حفاظت کی جاتی ہے اور دیکھ بھال کی جاتی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ قیمتی چیز چرا لی جائے، اس کو نقصان ہو جائے۔ تو اس سے پہلے کہ ہم آئندہ آنے والی زندگی میں پچھتائیں، افسوس کریں کہ ہمارے پاس وقت نہیں تھا، ہم نے بچوں کو ٹائم نہیں دیا اور آج ہمارے بچے ہمارے ہاتھوں سے نکل گئے، لیکن آج وقت ہے ہر ایک کے پاس کہ صبح سے شام تک پورا دن رات بچے آپ کے پاس موجود رہتے ہیں۔ ان کی تربیت کو اپنا فریضہ سمجھیں، اپنی ذمہ داری سمجھیں کہ ہم نے ان کو کس طریقے سے ان کی تربیت کرنی ہے، کیونکہ بچے آپ کے پاس موجود ہیں اور آپ کی ہر حرکت سے وہ واقف ہیں، آپ کو وہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ماں باپ، ہمارے بڑے، ہمارے بزرگ، ان کے رویے کیا ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں، وہ گفتگو کیسے کر رہے ہیں اور ان کا اٹھنا بیٹھنا کیسا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ بچے نوٹ کر رہے ہیں اور وہ جو کچھ دیکھ رہے ہیں وہی سیکھ رہے ہیں۔ تو جتنے اپنے ماحول کو اچھا بنائیں گے آپ کے بچے اتنا ہی اچھا سیکھیں گے اور معاشرے کے اندر کے اچھے انسان بننے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے یہ آپ جانتے ہیں کہ یہ بات کہ ماں کی جو گود ہے وہ بچے کی پہلی تربیت گاہ ہے۔ تو تربیت گاہ اسی وقت بن سکتی ہے کہ جب ایک ماں اپنے بچے پر پوری توجہ کے ساتھ اس کی دیکھ بھال کرے، اس کی نشو و نما کرے۔ ہم نے صرف اپنے بچے کی ظاہری صحت کو نہیں دیکھنا، جسمانی طاقت کو نہیں دیکھنا، بلکہ ماں باپ کی سب سے اہم ترین ذمہ داری ہے کہ جہاں وہ بچے کے لباس کا خیال رکھتی ہے، جہاں اس کی صفائی کا خیال رکھتی ہے، جہاں اس کی خوراک کا خیال رکھتی ہے، اسی طرح ماں باپ کی یہ بھی ذمہ داری ہے، ان کے فرائض کے اندر شامل ہے کہ اپنے بچوں کی روحانی تربیت کرے۔ تو روحانی تربیت اسی وقت ممکن ہے کہ جب ماں باپ کے اندر روحانیت ہوگی، وہ نماز کے پابند ہوں گے، تلاوت قرآن کرنے والے ہوں گے، ان کے اخلاق اچھے ہوں گے اور شوہر اور بیوی کا رویہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اچھا ہوگا، تو تبھی جا کر اپنی اولاد کی تربیت وہ صحیح انداز میں کر سکیں گے۔ تو اسی طرح والد کی ذمہ داری ہے، اس کی ذمہ داری اپنی ہے، ماں کی اپنی ہے۔ والد کا کام ہے کہ اپنی اولاد کے لیے رزق حلال کما کر، محنت کے ساتھ روزی کما کر ان کے لیے اشیاء کو مہیا کرنا، فراہم کرنا، اور ساتھ ساتھ ان کی عادات پر خیال رکھنا، یہ والد کی بھی ذمہ داری ہے اور والدہ کی بھی۔ تو یہ چیزیں بہت
بنیادی چیزیں ہیں کہ ہم نے اپنی اولاد کو کس طرف لگانا ہے اور ان کی تربیت کیسے کرنی ہے۔ ساتھ ساتھ ہم نے اپنی اولاد کو ادب کیسے سکھانا ہے۔ ادب جو ہے وہ ایک انسان کے لیے، ایک بچے کے لیے بہت ضروری ہے کہ بچہ جب پروان چڑھے، وہ جوان ہو، تو وہ مکمل طور پر با ادب انسان ہو۔ اور ادب بچہ اس وقت سیکھتا ہے کہ جب اس کے ماں باپ جو ہے اس کو ادب سکھاتے ہیں۔ بچہ یوں ہے کہ جیسے آپ کے ہاتھ کے اندر کوئی سادہ کاغذ ہو، اور سادہ کاغذ اگر کسی کو آپ دے دیں تو اگر آپ پڑھنا جانتے ہیں، لکھنا جانتے ہیں تو یقیناً آپ اس پہ کوئی اچھی بات لکھیں گے، اچھی تحریر کریں گے۔ لیکن آپ اگر اس بات سے نالاں ہیں کہ ہم نے اس پر لکھنا کیا ہے، آپ کے ہاتھ میں پینسل یا پین دے دیا جائے تو یقیناً وہ بچہ یا بڑا آدمی اس پر لائنیں لگائے گا تو اس کو خراب کر کے چھوڑے گا۔ تو اگر ایک تربیت یافتہ والدین اپنی اولاد کو تربیت کرنا چاہتے ہیں تو یقیناً وہ اچھے انداز میں کر سکتے ہیں، اور اس پیپر پر اگر وہ ان کے پاس شعور ہے، وہ پڑھے لکھے ہیں تو اچھی تحریر لکھیں گے، کوئی کام کی چیز لکھیں گے۔ تو اسی طرح اولاد جو ہے وہ آپ کے ہاتھوں کے اندر ایک سادے کاغذ کی طرح ہے، جو کچھ آپ اس پہ لکھیں گے، جو کچھ پہ تحریر کریں گے اس پر، اسی انداز میں وہ بچہ آپ کو پروگرس بھی دے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسری مثال یہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جیسے ایک زمین ہے، زمین کے اندر آپ کو بیج ڈالتے ہیں، پودے لگاتے ہیں، تو زمین کی ہر روز کی بنیاد پر آپ اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں۔ اگر اس میں سے فالتو گھاس، فالتو جو جڑی بوٹیاں پیدا ہوتی ہیں وہ نہ نکالی جائیں تو جب آپ کی فصل تیار ہونے کے قابل ہوتی ہے یا ہو چکتی ہے تو اس میں زیادہ تر وہ جڑی بوٹیاں یا وہ گھاس بوس جو زمین میں ویسے ہی اگتا ہے وہ نمایاں ہو جائے گا، اور جو اصل جو پیداوار ہے وہ کم ہو جائے گی۔ تو اسی طرح یہ بچے آپ کے پاس ایک قیمتی سرمایہ ہیں، ان کی شروع سے، ابتدا سے جو ہی آپ اچھے انداز میں تربیت کریں گے تو انشاءاللہ جب بچے بڑے ہوں گے تو اس سے اچھے نتائج برآمد ہوں گے، اور وہ بچے معاشرے کے لیے، انسانیت کے لیے ایک اہم نمونہ اور اہم کردار وہ ادا کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام والدین کو جن کی اولاد چھوٹی ہے یا تربیت کے مراحل سے گزر رہی ہے، اللہ تعالیٰ سب کو اچھے انداز میں تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا